الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يرجو شفاعتي إلا من أشرك بالله أو كما قال صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ونعوذ بالله والحمد لله رب العالمین۔ یہی مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مسلم کا دل پر نور ہو جائے، نہ رہ جائے دنیا میں کوئی نافرمان محمد کا۔ ہم سب کی یہ دعا ہے گر منظور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سارے حضرات پھر رل مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات تے درود شریف پڑھ گنو عبادت دی نیت نال۔ قابل ست تعظیم و تکریم واجب الاحترام میرے اکابرین علماء کرام اور میرے ذی وقار دوستو بزرگو پھراوو، اللہ پاک دا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے پھر ایک مرتبہ دیوبندہ نمائندہ اجتماع جامعہ عبداللہ ابن مسعود دا عظیم روحانی عظیم اجتماع دے اندر دعا کو میں کو اللہ پاک نے شرکت دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اکابرین جہاں زیارتہ نصیب فرمائیں، بالخصوص میرے تہاڈے مربی مرشد، میرے تہاڈے شیخ مکرم، شیخ الحدیث و تفسیر، بطل حریت، جبل استقامت، استاذ العلماء، ولی کامل، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت دا سایہ سارے سیران دے ہوتے تا دیر قائم اور دائم رکھے، چھوٹے کو بڑا بڑھاون والی شخصیتن حضرت دی شفقت اور محبت دے نال الحمدللہ اللہ نے ہی وقت ساکوی ملک دے اندر کچھ آکھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہمیشہ حضرت چھوٹے واسطے دعائیں کریں دے رہے میں دن اللہ پاک تو آکو میں کو ہمیشہ حضرت دے دعائیں وچوں حصہ نصیب فرمائی رہے۔ تفصیل دا ٹائم نہیں، صرف حاضری مقصود ہوندی ہے۔ میں تو پہلے استاذ القرآ شمس القرآ جناب قاری محمد اکرم صاحب مجدہم، انہوں نے سونی سونی قرآن دی تلاوت کی تھی۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اور جامعہ عبداللہ ابن مسعود دی محنت تمہارے سامنے ہے، فضلاء کرام تمہارے سامنے تشریف فرمائیں، جنہاں نے جامعہ عبداللہ ابن مسعود دے اندر
محنت کر کے کوشش کر کے رات نہیں ہک کر کے محنت کیتی اور دین دا علم اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتے اللہ پاک انہاں دی اے محنت کو قبول و منظور فرماوے اللہ پاک ہمیشہ دین دا کم گھنے قرآن و عظیم کتاب جن دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا عرب دی ایک شاعرہ ہے حضرت خنسا اور ایسی مشہور شاعرہ ہے ان دے سامنے وڈا تو وڈا شاعر بھی کوئی شعر پڑھیا تا تھوڑی دیر کو رد کر دیں دی ان دے اشعار کو توڑ کے رکھ دیں دی ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں دن کہ ایک دیوہار میں سوچا جو میں حسان میں خنسا کو چیک کراں میں ہوں دے سامنے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی ہے وہ خنسا ٹیک لگی بیٹھی ہے حضرت حسان نے قرآن پڑھن شروع کی تھے فرمیندن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد محبت نالا کو جا سبحان اللہ حضرت حسان نے جاملے سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کی تھی قل هو اللہ احد قرآن اعلان پیا کریں دے اللہ تہیوی کلا عقیدہ بناؤ جامعہ عبداللہ ابن مسعود دے اجتماع تے تشریف گھناون والے حضرت درخواستی دی سرپرستی دے اندر جا عقیدہ بنا کے ونجو اللہ دے قرآن دا اعلان ہے اللہ تہیوی کلا او مشکل کشا بھی کلا حاجت روا بھی کلا بگڑی بناون والا بھی کلا روندے کو رہاون والا بھی کلا اجڑے وساون والا بھی کلا ضرورتاں پوریا کرن والا بھی کلا کائنات دے بناون والا بھی کلا نظام کو چلاون والا بھی کلا الکبیر المتعال بھی کلا رب الجلال بھی کلا قل هو اللہ احد اللہ تہیوی کلا جناب مشکل کشا ہے بھی کلا ضرورتاں پورا کرن والا ہے بھی کلا تا جائے کوئی شے منگنی ہوئے تا ہوں کلے کنو منگنی سورو پکار بھی ایک اللہ دی سجدہ بھی ایک اللہ دا عبادت بھی ایک اللہ دی اللہ دا قرآن اعلان فرمے دے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ رب فرمے دے کائنات والو تسا سارے منگتے ہو سارے گداگارو میں داتا کائنات اے داتا کائنات اے منگن پنن والے جو ارباں خرباں ہو گئے تسا بولی کے دی سن دو جواب کے کو دین دو حکم مل دے واختلاف والسناتکم والوانکم علم والا سمجھدارا ذرا سوچتا صحیح اے بولیاں نتیا کائن فرمایا بولیاں بھی میں نتیم جاندہ بھی میں سجا بھی میں کو کر سب دی سورو پکار سنن والا کون ہے عقیدہ بنا سب جان ضرورتہ پورا کرن والا کون ہے اللہ اکبر جو بھی منگنے تا کہیں کنو منگنے اے میاں من سب کو ساڑھ ایک رب کو من سب کو انبیاء کو من انبیاء دے معجزات کو من صحابہ کو من اہل بیت کو من اولیاء کو من اولیاء دی کرامات کو من ہر کہیں کو اپنے اپنے مقام تے من لیکن مدد جو ہوں رب کو ساڑھ جے کو سارے انبیاء سرے دے گن سارے اولیاء سرے دے گن خود حضرت علی المرتضی سرے دے گن سب دی مدد کرن والا کون ہے لیکن ہی پڑھے لکھے دور ہون بھی لوگ پوڑی جان
پوڑی تے کوٹھ دی چھت جا مثالہ میں دے دن اوہ میاں کوٹھ دی چھت تے چڑھنا ہوئے تا پوڑی دی ضرورت ہے میں کہ میاں ایک کوٹھ دی چھت تے چڑھن واسطے پوڑی دی ضرورت تاں پائے گئی ہے جو تیرے تے چھت دے درمیان فاصلہ موجود ہے او فاصلے کو طے کرن واسطے تے کو سیڑھی دی ضرورت ہے تے کو پوڑی دی ضرورت ہے لیکن تیرے تے رب دے درمیان تا کوئی فاصلہ بھی نہیں رب خود اعلان فرمائیں دے نحنو اقربو الیہ من حبل الورید او میرا بندہ میں رب تیرے شاہ رگ تے بھی زیادہ قریب ہاں اتنا تیری شاہ رگ تیرے قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب ہے پھر پوڑیں دی کوئی ضرورت ہے خیر گال مکہوں تفصیل دا ٹائم نہیں معاذ پیا کریں دام حضرت حسان نے قرآن دی تلاوت شروع کی دیئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد حضرت خنسا نے جاملے سورۃ اخلاص سنیے آنکھیں لگی حسان کچھ بیا پڑھ کچھ مزید پڑھ حضرت حسان پڑھ دن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد حضرت خنسا دیا کی کنو ہنجو جاری ہیں رو کیا دیا حسان کچھ مزید پڑھ حضرت حسان پڑھ دن قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس حضرت حسان قرآن پڑھ دے ویندن خنسا دے اکھی کنو ہنجو جاری ہیں جاملے قرآن سنے ٹیک لگی بیٹھی ہے تے قرآن سن کے صدی تھی تے بہ گئی ہیں آنکھیں لگے حسان اے شاعر دا کلام نہیں اے مالک دا کلام ہے حسان میرا گواہ تھی ون اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ حسان گواہ تھی ون میں گواہی دے دیا اللہ دے سوا معبود کوئی کائے نہیں سونے محمد جیاں محبوب کوئی کائے نہیں رب اپنی وحدانیت بے مثل تے بے مثال سونا محمد کریم اپنی شان نبوت بے مثل تے بے مثال میرا تے میرے بزرگیں دا میرے اکابرین دا عقیدہ ہے ساری کائنات کٹھی تھی وے کہیں نبی دے شان دا مقابلہ نہیں سارے نبی کٹھے تھی من آقا دی شان دا مقابلہ نہیں فرما زمین زادہ بر آسما طاقتا زمین و زمن را بر انداختا بدیش مکہ مکرمہ سیر الشاندی علماء لکھے جو فرش کرنے عرش بلندے ساری کائنات کرنے آقا دا شان بلند کوئی آقا دے شان دا مقابلہ کوئی آپ دے حسن دا مقابلہ شاعر منظر کشی کریں دے ادے واللیل سیاہی زلفوں کی محبت نلا کو چا سبحان اللہ واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحا اس کا سارے جہاں کا پیارا ہے خدا آپ محب ہے خدا اس کا اے رب نے بنایا جب اس کو خدا آپ کہا سبحان اللہ تو سیاہ کو چا سبحان اللہ رب آکھے تے رب دی مخلوق نہ آکھے رب آکھے تے سونے محبوب دی امت نہ آکھے ذوق نال چاک سبحان اللہ آپ دی عظمت دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آپ دے حسن دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا رب اپنی وحدانیت بے مثل تے بے مثال سونا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان نبوت بے مثل تے بے مثال گال مکہوں اے حضور سید معراج مبارک دا مہینہ ہے اللہ نے ڈھیر سارے تحفے معراج والی رات اپنے محبوب کو عطا فرمائیں انہیں میں تو سب تو بڑا تحفہ ہے نماز والا سب تو بڑا تحفہ کیوں بھی تحفہ قبول ہے
جی یہ واز دا خلاصہ بھی نماز ہے، معراج مبارک دا تحفہ بھی نماز ہے، حضور سے دی اکھی مبارک دی ٹھنڈک بھی نماز ہے، جنت دی کنجی نماز ہے، قبر دی روشنی دا سامان نماز ہے، حضور علیہ السلام دی شفاعت نصیب تھی من دا ذریعہ نماز ہے۔ تا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دے نماز دی حالت دے اندر بندے کو اللہ دا قرب نصیب تھی دے، بندہ نماز پڑھ دے ہوئے قیام چے تاویں اپنے رب دے قریب، رکوع چگے تاویں اپنے اللہ دے قریب، اتحیات وچ بیٹھے تاویں اپنے رب دے قریب، لیکن جویں مومن دا سر سجدے دے اندر ہوندے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ۔ جویں نمازی دا سر سجدے دے اندر ہوندے اوے مومن نمازی آدمی اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہوندے۔ کیوں بے پرسو نماز اللہ ساری امت کو نمازی بناوے، مردیں عورتوں کو 5 وقتی نماز دیتے امام جی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ پاک جامع عبداللہ بن مسعود کو تا قیامت آباد اور شاد رکھے۔ اللہ پاک سارے اکابرین حضرات دا سایہ سارے سیران دے ہوتے قائم اور دائم رکھے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔